إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو بہت سی جگہ پر اپنے عقیدے کو صحیح کرنے کی جا بجا تاکید کی، عقیدے کو صحیح رکھنے کی تنبیہ کی، اس لیے کہ عقیدہ پر سارے عمل کا دار و مدار ہے. اسی لیے کلمہ طیبہ کی مثال بھی قرآن نے شجر طیبہ سے دی ہے. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ. کلمہ طیبہ کی مثال، کلمہ توحید کی مثال شجر طیبہ کی ہے، پاکیزہ درخت کی ہے. اصلها ثابت وفرعها في السماء. اس کی جڑیں بھی مضبوط ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں بھی اوپر کو پھیلی ہوئی ہوتی ہیں. یعنی وہ ایک واقعتاً ثمر آور تناور درخت ہے جو مکمل طور پر فائدہ دے رہا ہے. ایسے ہی کلمہ طیبہ کی مثال ہے کہ ایک انسان کا جب عقیدہ مضبوط ہوتا ہے تو اس کے اعمال بھی اللہ کے یہاں چڑھتے ہیں، اللہ کے یہاں پہنچتے ہیں. ورنہ اگر عقیدہ درست نہ ہو تو عمل کتنا بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، اس کی اللہ کے یہاں اس عمل کی کوئی سنوائی نہیں. اسی لیے فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اللہ کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل انہیں اور آگے لے جاتے ہیں.
ہم آج کل یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر جس طرح سے دین سے دوری کا ایک معاملہ دن بدن تقویت پکڑتا جا رہا ہے، اب لوگوں کی تحقیق کا جو منبع ہے، جو تحقیق کے لیے ان کے پاس چیز ہے جس سے وہ کسی چیز کو صحیح یا غلط ہونے کو معلوم کرے، وہ علماء کی صحبت نہیں۔ آج کے دور میں ہر شخص اپنے طور پر کسی چیز کی تحقیق میں لگا ہوا، موبائل نکالا، اس میں پتہ نہیں کتنی قسم کی ایپ ہے، اس کو نکال کر اس میں تحقیق کرنا، ہاں یہ روایت صحیح، ہاں یہ روایت غلط۔ ایک عام سا آدمی اس بہت خطرناک بیماری میں مبتلا ہے۔ ستم بالا ستم یہ ہے کہ اب جو مہینہ شروع ہو رہا ہے، ابھی شروع نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی آپ جگہ جگہ پہلے عید غدیر کے نام سے دن منایا جا رہا تھا، اب عید مباہلہ منائی جا رہی ہے، اس کو بھی رفتہ رفتہ پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال میں جس نظر سے جن چیزوں کو دیکھتا ہوں، ممکن ہے آپ ان نظر سے نہ دیکھتے ہو، یہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک جو بات علماء اہل سنت کی طرف سے لوگوں کے قلوب و اذہان میں ڈالی گئی تھی، انہیں سمجھایا گیا تھا کہ شیعیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، رفتہ رفتہ اس فکر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی یہ کرتے ہیں، ہم بھی وہ کرتے ہیں۔ آج آپ سوشل میڈیا پر یہ دیکھیے، یہ طوفان بدتمیزی برپا ہے۔ وہ قرآن کی آیت پڑھ کے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ قرآن کی آیات پڑھ کر یہ باور کرواتا ہے کہ میں ان چیزوں کو مانتا ہوں، اور پھر سننے والا طبقہ علماء سے تو رابطے میں ہے ہی نہیں، وہ کہتا ہے یہ اتنے بھی غلط نہیں ہے جتنے آپ لوگ کہتے ہیں۔ یہ لوگوں کا تبصرہ ہے، وہ دن دور نہیں ہے۔ اگر یہی حالات رہے، واللہ جتنی اسلاف کی اس سلسلے میں محنت ہے اس سب پر پانی پھر جائے۔ جو شخص کھلم کھلا صحابہ کرام پر تان کرتا ہے، صحابہ کرام پر شب و شتم کرتا ہے، میں تو وہ الفاظ زبان پہ نہیں لا سکتا، نہ مجھے ایمان اس چیز کی اجازت دیتا ہے، نہ منبر اس چیز کی اجازت دیتا ہے، نہ میرا مسلک اس چیز کی مجھے اجازت دیتا ہے۔ باقاعدہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی بکواسات کی جا رہی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے، بلکہ آپ نے ایک لفظ سنا ہے، رافضی لفظ سنا ہے، رافضی کہتے اس کو ہیں جو ابو بکر اور عمر کو گالی دے، اس کو کہتے ہیں رافضی۔ شیعہ تو ایک عام سی اصطلاح ہے نا، شیعہ عقائد اور نظریات، اس پر باقاعدہ علماء نے کتابیں لکھی، الشیعہ و سنہ کے نام سے علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی الشیعہ و سنہ، شیعہ اور سنی میں کیا فرق ہے۔ ایران سے اس کتاب کا جواب لکھا گیا، کذبوا علی الشیعہ، یہ اس کتاب کا جواب ہے، یعنی شیعوں پر جھوٹ بولا گیا، یعنی یہ باتیں ہماری نہیں۔ پھر علامہ صاحب نے دوسری کتاب لکھی الشیعہ والتشیع، شیعہ اور اس کی شاخیں، شیعہ کی اتنی شاخیں ہیں اور اتنے شیعہ کے اندر خود اختلاف ہے نظریات کا کہ آپ کو شاید یہ بات سن کر حیرت ہو کہ جس طرح مسلمان اہل السنہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں
کہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، یہی عقیدہ، اس کو عقیدہ رجب کہا جاتا ہے، یہی عقیدہ شیعوں کے اندر جناب علی کے بارے میں کہ وہ قرب قیامت تشریف لائیں۔ جی ہاں، کیا ان کے عقائد ہیں، کیا نظریات ہیں آج کے دور کے ان لوگوں کے، یہ بھی ایک موضوع ہے۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ابو بکر اور عمر کے ایمان پر بات کرتا ہے اور معاذ اللہ انہیں کیا کچھ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیوں نہ اس کے ایمان پر بات کی جائے کہ وہ خود بھی ایمان والا ہے یا نہیں۔ ابو بکر اور عمر کے ایمان پر بات تو بات کی بات، جس کے ایمان کی شہادت اللہ نے دی، اس کے مومن ہونے میں کوئی شک ہے؟ اس کے ایمان کو معیار بنایا ہے قرآن نے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر وہ لوگ ایمان لائے جس طرح تم میرے صحابہ کرام ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت پر آئے۔ اگر وہ اس طرح ایمان نہیں لاتے تو ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا ایمان تو ایسا ایمان ہے کہ جس کے ایمان پر اللہ کی یہ شہادت ہے، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ صحیح معنوں میں پکے سچے مسلمان ہیں، جس کے ایمان کی اللہ شہادت دے، جس کے ایمان میں اللہ تعالیٰ جس کے ایمان کے بارے میں اللہ یہ کہے اولئک ھم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں، اولئک ھم الراشدون، یہ لوگ ہدایت پر ہیں، اولئک ھم المہتدون، یہ لوگ راہیاب ہیں، کامیاب ہو گئے، اولئک ھم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں، جس کی صداقت کی، فلاح کی، رشد کی، ایمان کی گواہی اللہ دے، اس کے بعد بھی یہ بات تشنا رہ جاتی ہے کہ ان کے ایمان پر بات کی جائے۔ ان کے ایمان کا مجھے اور آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی ان کی اجتہادی غلطی کو بھی بیان کریں۔ میرا اور آپ کا ایمان ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ یہ کہیں کہ فلاں نے یوں کیا اور فلاں نے یوں کیا۔ ان کے مابین اگر کچھ اختلافات ہو گئے، ان کے مابین کچھ باتیں ہو گئی، تب بھی مجھے اور آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اس بات کو بنیاد بنا کر کہیں کہ جی ان کے اندر یہ خامیاں تھیں اور یہ چیزیں تھیں۔ اللہ کے نبی کے دور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جناب عمر سے کسی بات پر اختلاف ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عمر کو اس بات پر کچھ ضرورت سے زیادہ ہی سنائی۔ جناب عمر نے ایک لفظ نہیں کہا، گھر چلے گئے۔ جب گھر گئے ابو بکر صدیق کو احساس ہوا کہ میری غلطی ہے، میں نے کچھ زیادہ ہی بات کر دی۔ اب اگر احساس ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً گئے، پیچھے پیچھے گئے۔ جناب عمر گھر میں داخل ہوئے، دروازہ بند کر، وہ دروازہ بجاتے رہے، بات تو سنو میری، بات تو سنو، دروازہ نہیں کھولا۔ اچھا، اب ابو بکر صدیق اللہ کے رسول کی مجلس میں چلے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر میں واقعہ نقل کیا۔ اللہ کے رسول سے آ کر اپنی ساری بات بیان کی، یہ مسئلہ ہوا، مجھ سے غلطی ہوئی، پھر میں تلافی کے لیے گیا، انہوں نے دروازہ نہیں کھولا، ساری بات بیان کی۔ کچھ دیر کے بعد جناب عمر کو احساس ہوا، چلو اگر ان سے غلطی ہوئی تھی تو وہ پھر میرے دروازے تک آئے گی تو صحیح۔ یہ ہے نا دل صاف ہونا۔ ہمارے دل بعض دفعہ بعض معاملات کے اندر کوئی بات آ جاتی ہے، پھر وہ جاتی نہیں ہے۔ اس میں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ واقعات صحابہ کی صرف سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہہ کر ختم نہیں ہے، اس میں ہمارے لیے سبق ہے، پہلو ہے۔ ہم بھی ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کریں، اپنی انا کو توڑیں۔ خیر،
جناب عمر کہتے ہیں مجھے اس چیز نے ابھارا اور مجھے پتا تھا، میں اللہ کے رسول کی مجلس میں گیا، ابو بکر وہاں موجود تھے۔ جب میں آیا، جناب عمر کہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، میں نے بتایا کہ اس طرح سے معاملہ ہوا، تو ابو بکر صدیق پہلے بتا چکے، آپ بجائے اس کے کہ جناب ابو بکر کو کچھ نصیحت کرتے، آپ جناب عمر پر غصے ہو گئے، اور غصے ہو کر کیا کہا، حل انتم تارکو لی صاحبیہ، تم میری خاطر میرے اس ساتھی کو معاف نہیں کر سکتے؟ یہ الفاظ اللہ کے نبی عام مجمع سے نہیں کہہ رہے، صحابہ کرام کے مجمع سے کہہ رہے ہیں، اور جناب عمر جیسی شخصیت کو کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ ابو بکر کہتے ہیں میں اٹھا اور میں نے اٹھ کر اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی غلطی میری تھی، آپ نے ابو بکر کی بات نہیں سنی۔ فرمایا حل انتم تارکو لی صاحبیہ، تم میری خاطر میرے اس ساتھی کو معاف نہیں کرتے؟ الا کلکم، تم سب کے سب، ایک وقت ایسا تھا جب تم سب کے سب نے یہ کہا تھا کہ آپ غلط بیان نہیں کر رہے ہیں، ابو بکر نے کہا آپ سچ بول رہے ہیں۔ جب سارے لوگ میری تکلیف کر رہے تھے، ابو بکر میری تصدیق کر رہا تھا۔ تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ابو بکر کے میرے ساتھ کیا معاملات ہیں، اس دین پر کیا احسانات ہیں؟ آج جسے ایرے غیرے کو، جس کے اپنے نسب کا اس کو پتہ نہ ہو، وہ ابو بکر صدیق کے بارے میں بات کرتا۔ یہ کیا مذہب ہے؟ یہ کون سے اسلام ہے؟ یہ کون سا دین ہے جس میں گالیاں بدنا عبادت ہو؟ کبھی کوئی شریف آدمی کسی عام آدمی کو بھی گالی نہیں دیتا، اور اگر کسی سنجیدہ آدمی سے کبھی گالی سرزد ہو جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں، یار آپ تو سمجھدار ہیں، آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ مانس سمجھدار انسان، خاندانی انسان، پڑھا لکھا انسان کسی کو گالی نہیں دیتا، اور یہاں گالی کے لیے صحابہ کرام رہ گئے، امہات المومنین رہ گئی، اللہ کی کتاب رہ گئی۔ کیا مسخرہ پن ہے، کیا مذاق ہے اللہ کے دین کے ساتھ؟ پہلے اپنے ایمان کو تو ثابت کرو کہ تم مومن ہو۔ ایمان کے لیے کیا چیز ہے؟ مومن ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کلمہ پڑھنا پڑتا ہے۔ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا کلمہ یہی ہے اس کے نزدیک؟ وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فضل، یہ کلمہ ہے؟ پانچ نمازیں ہیں تو پانچ نمازوں کے الگ الگ اوقات ہیں۔ حضر کے اندر مستقل طور پر دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں۔ امام ذہبی نے لکھا ہے کہ اس طرح اگر ہمیشہ کوئی شخص کرتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اور جس کے مسلک کے اندر ہی 3 نمازیں ہو، یہ کون سا مسلک؟ نہ کلمہ یہ، نہ نماز کا معاملہ صحیح۔ زکوٰۃ کے معاملے کے اندر کہا کہ ہم زکوٰۃ کو نہیں مانتے۔ یہ کون سی دینداری؟ قرآن وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جو رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، نزل بہ الروح الامین، اسے روح الامین لے کر آئے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، اے پیغمبر آپ کے دل پر اللہ نے اس کو نازل کیا تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، آپ ان کو ڈرائیں۔ بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان کے اندر اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا۔
اس قرآن کی 114 صورتیں، لیکن بدقسمتی یہ دیکھیے آج بھی یہ قرآن مجید چھپتا ہے، تاج کمپنی یہ قرآن مجید چھاپتی ہے، ترجمہ مقبول کے نام سے یہ ترجمہ ہے، حوالے کی ذمہ داری میری ہے۔ میں ایک دفعہ دبئی گیا کچھ عرصہ قبل، وہاں ایک سنی گھرانے کا لڑکا اس طرف مائل ہو گیا۔ میں نے اس کو کہا تمہیں یہ سب کچھ چلانا آتا ہے موبائل، میں تمہیں ایک حوالہ دیتا ہوں، اس کو تلاش کرو۔ اس نے تلاش کیا، میں نے کہا ترجمہ مقبول نکالو، شیعوں کا ترجمہ ہے، ہاں شیعوں کا ترجمہ۔ میں نے کہا کہ سورہ آل عمران کی یہ آیت نکالو، ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا، ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، یہ آیت قرآن کی۔ اس کے حاشیے میں لکھا ہے ترجمہ مقبول کے اندر، اگر لکھا ہوا نہ ہو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اس بات کو حلفاً منبر پر بیان کر رہا ہوں کہ یہ لکھا ہوا ہے حاشیے پہ۔ کہنے لگے اس آیت کے اندر آل ابراہیم و آل عمران کے بعد یہ بھی لکھا تھا آل محمد، لیکن اس کو بعد آنے والے خلفاء نے نکال دیا۔ جو قرآن کے بارے میں اتنی دیدہ دلیلی سے یہ بات کہے اور جب اس کا انٹرویو نشر ہو، وہ انٹرویو میں کہتا ہم تو اس قرآن کو مانتے ہیں۔ جو اینکر ہیں، جو انٹرویو ریکارڈ کرتے ہیں، وہ بھی پرلے درجے کے جاہل لوگ، انہیں کوئی دین سے کوئی رغبت نہیں، وہ چاہتے ہیں بس ہمارا پیغام نشر ہو، ہمیں پیسے ملے، ہمارے ویورز پڑھے۔ کیا دھندا بنایا ہوا ہے لوگوں نے دین کے نام پر۔ کبھی کسی نے یہ سوال نہیں کیا، ایک اینکر اٹھے اور یہ سوال کرے آپ اس قرآن کو مانتے ہیں؟ ہاں، یہ قرآن مجید الف لام میم سے لے کر والناس تک صحیح مانتے ہیں۔ وہ کہتا ہے صحیح۔ جو اس کو صحیح نہ مانے آپ کہتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہو، وہ بے غیرت ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ کتا ہے، وہ کمینہ ہے، کہو یہ الفاظ کہو۔ میں نعمت اللہ الجزائری کی کتاب سے دکھا سکتا ہوں، اس نے کہا ہمارے شیعہ کا متفق علیہ یہ فیصلہ ہے کہ یہ قرآن مجید تحریف شدہ، اصل قرآن مجید کی 17,000 آیات ہے۔ جی ہاں، اصل قرآن مجید کی آیات 17,000 امام مہدی لے کر آئیں۔ اسی ترجمہ مقبول کے اندر اس طرح کا مفہوم بھی نقل کیا گیا سورہ یوسف کے اندر۔ کسی نے کہا جب یہ قرآن مجید صحیح نہیں ہے آپ پڑھتے کیوں ہو؟ جواباً کہا جب تک امام مہدی وہ قرآن لے کر نہیں آئیں گے ہم اس کو پڑھیں گے، ہم اس پہ تقیہ کریں گے۔ تقیہ کا سیدھا سادہ معنی یہ ہے جھوٹ۔ تقیہ کوئی دین کا حصہ نہیں، تقیہ کی دین میں کوئی گنجائش نہیں۔ شیعوں کا ایک ذاکر اپنے مدرسے میں کلینی ایک کتاب ہے وہ پڑھا رہا تھا، اس میں آیا کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وضو کیا تو پہلے ہاتھ دھوئے، یہ پہلے پاؤں دھوتے۔ جی ہاں، اب لڑکوں نے پوچھا جی ہم تو پہلے پاؤں دھوتے ہیں یہاں تو، کہا اس وقت ان دنوں جناب علی نے تقیہ کیا ہوا تھا، مہارت اللہ ثم مہارت۔ جو اس طرح کی باتیں کرے، ایسے عقائد رکھے، اس طرح کے نظریات کو فروغ دے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی 10% مسلمان ہے؟ مجھ سے اور آپ سے زیادہ مسائل کے اندر فتویٰ لگانے کے مسئلے میں اسلاف مجھ سے اور آپ سے زیادہ احتیاط برتتے تھے۔ امام ابن تیمیہ کو کون نہیں جانتا؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
کہ یہ جو اہل تشیع ہے، روافض ہے، یہ یہود اور نصارہ سے بھی بدتر ہے۔ حالانکہ یہود کے بارے میں قرآن کہتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، اہل ایمان کا اس کائنات میں اگر کوئی بدترین دشمن ہے تو یہودی ہے۔ لیکن امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہ روافض یہود اور نصارہ سے بھی بدتر ہے۔ پھر ایسے ہی نہیں گئی بات، پھر ثابت کیا، پھر کہا آج امت یہود کے کسی شخص کو بلاؤ اور یہودی سے پوچھو امت یہود میں سب سے بہتر لوگ کون سے ہیں؟ کہا وہ بغیر سوچے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر کہے گا ہم اصحاب موسیٰ، وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، انہیں دیکھا، ان کی اتباع کی۔ کہا امت نصارہ کے اندر آپ جائیں، عیسائیوں سے پوچھیں اس پوری امت عیسائیت میں سب سے بہترین لوگ کون سے ہیں؟ وہ کہیں گے ہم حواری جو عیسیٰ، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے سچے حواری تھے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ان کا کلمہ پڑھا اور ان کی اتباع کی، وہ امت عیسائی میں سب سے اعلیٰ درجے پر ہے۔ اور کہا اب ان بدبختوں سے پوچھو کہ اس امت کے اندر سب سے اچھے لوگ کون سے ہیں اور برے کون سے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں وہ جو اللہ کے نبی پر ایمان لائے، ابو بکر ہے، عمر ہے، بلال ہے، سعد ہے، سعید ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، عثمان ہے، علی، پہلے ایمان لانے والے لوگ، پہلے اللہ کے نبی کا ساتھ دینے والے لوگ۔ اگر یہ لوگ صحیح نہیں تھے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پھر بعد آنے والوں کا کیا اعتبار ہے؟ دین تو انہی لوگوں سے منتقل ہو کر تم تک پہنچا ہے۔ پوری جتنا ذخیرہ احادیث ہے امام ابن تیمیہ نے لکھا، اس پوری ذخیرہ احادیث کا یہ اہل تشیع منکر ہے، نہیں مانتا۔ وہ روایت جو ہمارے سلسلے سے ہمارے جڑے تھے اس سے لکھی ہوئی ہوگی ہمارے۔ نہج البلاغہ ایک کتاب ہے جو حضرت علی کے خطبات پر مشتمل ہے۔ اس نہج البلاغہ کی کوئی سند نہیں کہ یہ حضرت علی سے کس نے سنا اور اس سے کس نے روایت کیا اور اس سے کس نے روایت کیا۔ ہر کتاب کی سلسلہ سند ہوتا ہے۔ فَإِنَّ لِلْكُتُبِ أَنْسَابًا، کتابوں کے بھی نسب نامے ہوتے ہیں۔ یہ کتابیں ایسے نہیں ہیں بخاری کا اگر آج کوئی نسخہ تحریراً طور پر موجود ہے تو عربی زبان کے اندر یہ جو نسخہ ہے اس میں یہ موجود ہے کہ یہ نسخہ کس نے نقل کیا، کس سے نقل کیا، اس نے کس سے نقل کیا، یہ روایتاً نقل کرتے کرتے امام بخاری تک پہنچتا ہے اور امام بخاری اس کو سند کے ساتھ اللہ کے رسول تک پہنچاتے ہیں۔ یہ دین ایسا نہیں ہے کہ جو منہ میں آئے وہ بول دو، دین اس چیز کا نام نہیں۔ جس کا اپنا ایمان مشکوک ہے وہ آج صحابہ کے ایمان کے بارے میں بات کرتا ہے، وہ امہات المومنین کے بارے میں بات کرتا ہے، ان کی عصمت کے بارے میں بات کرتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں، بس یہ تھوڑی بہت باتیں ہیں، دو چار باتیں ہیں جس کو مولویوں نے اچھال دیے۔ اللہ کا شکر مانو، اللہ کا کرم مانو کہ علماء ہیں، دینی ادارے موجود ہیں، دین کے کام کرنے والے، حق کا کام کرنے والے موجود ہیں۔ اللہ کی قسم یہ نہ ہوتے آپ کی گمراہیت میں اور میری گمراہیت میں کوئی شک نہیں۔ جی یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو ان لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے میں کوئی کسر چھوڑی؟ اس لیے بجائے اس کے کہ ایسی چیزوں پر اپنا وقت ضائع کیا جائے، آج یہ موبائل کے ذریعے سے جو لوگ وقت ضائع کر رہے ہیں، میں تو اپنا ایک فریضہ سمجھتے ہوئے آپ کو بات کرتا ہوں، واللہ لوگ اٹھتے ہی پہلا کام یہ کرتے، یعنی کبھی اٹھتے ہی پہلا کام یہ تھا کہ جلدی سے اٹھ کر دیکھیں نماز کا ٹائم ہے کہ نہیں۔ سو رہے ہیں، موبائل چلاتے چلاتے سو رہے، اسی حالت میں اگر موت آ جائے، اور کیا آپ کما رہے ہیں؟ ارے رات کو اذکار کرتے ہوئے سو جائیں، صبح قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اٹھے، صبح اٹھنے کی دعا پڑھ کے اٹھے،
ان چیزوں کو اگر یہ آپ کی کوئی کاروباری کوئی دنیاوی معاملات کی مجبوری ہے اس حد تک اس کو رکھے، اس چیزوں کے اندر اتنا منہمک ہو کر آپ کچھ اور نہیں کر رہے، اپنے ایمان کو کمزور کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس جاوے سے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ تمام بیماروں کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ ہمارے یہاں کے کچھ نمازی ساتھی ہیں، اقبال بھائی ہیں، انیس بھائی ہیں، اس کے علاوہ دیگر ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو جو بیمار ہیں شفا کاملہ نصیب فرمائے، جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ یہ ایک ساتھی ہیں محمد اعظم، ان کی آنکھوں کا مسئلہ ہے، ابھی کچھ ڈاکٹر یہ امید دلاتے ہیں کہ آنکھوں کے اندر کچھ یعنی روشنی کا معاملہ ہو سکتا ہے، آپ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا یہ معاملہ جو ہے آنکھوں کی بینائی یہ بحال ہو جائے۔ اسی طرح زبیر بھائی ہیں، وہ مالی اعتبار سے پریشان ہیں۔ یہ پریشانیاں ایک مومن کے ایمان کا امتحان ہے۔ ایسے موقع پر انسان نماز سے اور صبر سے اللہ سے مدد طلب کرے اور دعا کے لیے کہے، دعا اس کا حق ہے، ہم اللہ سے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں کو رکاوٹوں کو دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر معاملے میں آسانی فرمائے۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمجاهدين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من عارض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔